وہ اور اچھی خبروں کی امید ہے کیونکہ آغاز اس کا بڑا اچھا ہوا ہے. جو آپ نے ابھی سٹارٹ میں بات کی تھی کہ امریکہ خود بڑا سیریس تھا، اس لیے وائس پریزیڈنٹ کا یہاں آنا، ایرانی بہت اس معاملے میں سیریس تھے کہ ان کی اعلیٰ قیادت یہاں آنا، یہ کہ ویسے بھی چھوٹے موٹے لوگوں کو بھیج کے بھی یہ چیزیں ہو سکتی تھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں لفظ چخانہ پوری، لیکن اس سے لیکن ایر مارشل صاحب اب اس سارے عمل میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ پوری دنیا میں اب جانا بھی جا رہا ہے. ویسے ابھی جیسے میں نے سوال بھی کیا جرنلسٹ سے کہ پوری دنیا کے جرنلسٹ بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں یہاں سے ایک جو ہے نا ایکسیلیٹر ہونا، پاکستان کا آگے بڑھنا. لیکن آپ کے ہمسایہ ملک میں مسلسل وہ میڈیا جو بیشنگ کر رہا ہے، جو کچھ اور دعوے کر رہا تھا، کچھ اور ہوا ہے، وہاں مطلب امن وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. ان کے لیے بھی تو امن ہوگا، معاشی طور پر ان کے لیے بھی تو بہتری ہے. اس خطے کے اندر جنگ ہوگی تو وہ بھی لپیٹ میں آئیں گے. وہاں اس طرح کیوں نہیں سوچ ہو رہی ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے بہتری ہو، امن ہو؟ والوں کی اینیموسٹی چل رہی ہے. ابھی لاسٹ ایئر مارکہ حق ہوا ہے جس میں ان کو شکست ہوئی، اس کا اتنا دنیا نے ذکر کیا، تو آپ ان سے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اور اوپر سے مودی صاحب کا دور ہے، مطلب میں ایکچولی 3.5 سال انڈیا میں بھی رہا ہوں، تو اب مودی صاحب کا ہندوتوا والا دور، اور تو اس سارے کے تناظر میں جو ان کا ریئیکشن آ رہا ہے اٹ از بٹ نیچرل. لیکن آپ اس کو سیریسلی کیوں لیتے ہیں؟ میں تو اس کو سیریسلی لینا بند کر دیا اور دنیا نے بھی سیریسلی لینا بند کر دیا. بٹ سٹل مجھے بھی 2-4 کچھ لوگوں نے بھجوائی ہیں انڈیا میں، کچھ سین وائسز جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو اکنالج کریں پاکستان کے پرسپیکٹو سے نا، یہ دیکھیں کہ انڈیا کو کتنا فائدہ ہو جائے گا. بیکاز لائنیں تو پاکستان میں نہیں لگی، وہ تو انڈیا میں لگی ہوئی ہیں شارٹیجز کی، تو وہ انڈینز مہنگائی انڈیا میں بھی ہو رہی ہے. تو ہم نے تو ان کا بھلا کیا ہے ایکچولی اس طرح. تو یہ نیچرل سے ریئیکشن ہے. اس ریئیکشن سے ہمیں کوئی اصل میں بات تھوڑی سی ڈیپ یہ ہے کہ جب لاسٹ ایئر مارکہ حق ہوا اس کے بعد انڈیا کا ریجنل انفلوئنس ختم ہو گیا، اور میرے خیال میں شاید another 10-20 ایئرس تک وہ بلڈ نہ کر سکیں. اس وار نے ان کا ویسٹ ایشیا کا انفلوئنس ختم کر دیا، کیونکہ اسٹارٹنگ فرام غزہ انہوں نے وہیں سے ہی کبھی آواز نہیں اٹھائی. اس کی وجہ سے عرب ورلڈ میں لوگ کافی کہتے تھے، میں ان دنوں میں ڈیمسکس میں ہی تھا تعینات، تو وہاں سے مجھ سے وہ لوگ پوچھا کرتے تھے سیرینز کہ انڈیا کی کبھی کوئی وائس نہیں اس میں آئی. اور اس کے بعد جب یہ والا ہوا واقعہ جس میں وہ 2 دن پہلے مودی صاحب گئے تھے، تو اس کے بعد تو صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ اسرائیلی کیمپ میں ہے. تو اس سے بھی ان کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور ان کی پارلیمنٹ بھی شور مچا رہی ہے، اپوزیشن بھی شور مچا رہی ہے. اٹس ناٹ کہ ہم کہہ رہے ہیں، وہاں سے زیادہ وائسز اٹھ رہی ہیں. سو یہ ایک بڑا نیچرل سا ریئیکشن ہے، اس پہ ہمیں کوئی سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. It was bound to be like that. اچھا، لیکن اس میں ایک چیز جاوید صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند سال میں امریکہ اور انڈیا کا ایک اپنا بڑا زیادہ ریلیشن ہوا ہے، ان کے باقی معاملات کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑی اسٹرانگ ہوئی ہے. لیکن اب پاکستان سے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید امریکہ جو بہت شروع سے پاکستان کے ساتھ ہے وہ دور ہوا ہے. اس عمل کے بعد امریکہ اور انڈیا وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور خطے میں تو ابھی شاید صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ ان کی سٹینڈنگ کہاں تھی، جس وجہ سے اب ان کے پاس جو مڈل ایسٹ کا ریئیکشن ہے اس کی عمل ہوگا. لیکن فیوچر کیا ہوگا سر؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پڑوس میں ہیں، ہندوستان ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی جتنے بھی ہیں، پاکستان کے تو کسی کے لیے کوئی بھی ہاسٹائل ڈیزائنز نہیں ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں، جب تک میں نے بھی ان چیزوں کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، ڈسکشنز کی ہیں، کچھ ڈسکشنز کا حصہ بھی رہا ہوں، تو وہاں پہ پاکستان کی کسی بھی پالیسی جہاں پہ پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہاں پہ کہیں بھی پاکستان کی کوئی ہاسٹائل ڈیزائنز نہ انڈیا کے لیے ہیں نہ کسی اور ملک کے لیے ہیں. انفیکٹ افغانستان کے ساتھ تو ہمارے بہت محبت کے رشتے ہیں. دکھ ہوتا ہے جس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے ہاں برداشت کی قوت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خطے میں جتنے بھی ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ امن اور محبت کے رشتے ہوں. ہمارے پرائم منسٹر چاہے کوئی بھی ہوں، میں اس چیز میں ہمیشہ یقین رکھتا ہوں کہ جو ہماری فورن پالیسی ہے اس کو ڈی پولیٹیسائز کر دینا چاہیے. کوئی بھی آپ کا پرائم منسٹر ہے، نواز شریف صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، جو کوئی بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے، وہ ایک آفس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے، اور وہ اسی پالیسی پر گامزن ہوتا ہے کہ ہم امن اور بھائی چارے کے پالیسی کو لے کر چلیں گے. لیکن دیکھیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے سے بھی ڈائلاگ کے لیے
کوئی جو پارٹی ہے جو کنٹری ہے وہ ریڈی ہو. انفارچونیٹلی جس طرح کی حکومت وہاں پہ موجود ہے اس وقت تو وہ ان کے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے جب تک وہ اینٹی پاکستان سٹینس نہیں لیتے, چاہے آپ ان کی فلمیں دیکھ لیں, چاہے آپ ان کی پالیٹکس دیکھ لیں, چاہے آپ ان کی کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, ان کا جو کرنسی سیل ہوتی ہے وہ اینٹی پاکستانزم ہوتی ہے. تو وہ اس ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ابھی ان کے میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے بہتر آپ کارٹون نیٹ ورک دیکھ لیں, کیونکہ وہ nobody takes them seriously. مطلب ان کے ہاں بھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ سین وائسز ہیں ضرور. مطلب جس طرح سے ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بھی دیکھیں جو کانگریس پارٹی ہے یا مختلف پارٹیز ہیں ان کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہیں ہندوستان کے اندر. ہر کوئی جی, بیکاز وہ ایک سیکولر کنٹری ہے, ان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اگر اس پہ عمل کریں گے تو وہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ ہماری اس خطے میں جو ہے وہ امن اور بھائی چارہ ہو, اور جو پیسے ہم لوگ یا وہ لوگ ڈیفنس پہ لگا رہے ہیں وہ ہم اپنی ریفارمز پہ, ویلفیئر پہ لگا سکتے ہیں اگر ہمارے درمیان کوئی امن کو جو ہے وہ دیر پا صورتحال نکل سکتی ہے, ان کے بھی بہتری میں بھی ہماری بہتری میں بھی. ابھی آپ نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ اور ایران کے درمیان یہ کانفلکٹ ہوا, اور اینڈ میں کیا ہوا, وہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھے. تو مطلب اس سے ہم سیکھ لیتے ہیں, اور تاریخ بھری پڑی ہے. ایئر مارشل صاحب زیادہ جانتے ہوں گے ملٹری ہسٹری کو کہ تمام جنگیں جو ہیں الٹیمیٹلی وہ آ کے ٹیبل پہ ڈسکس ہو کے اس کے بعد ان کے اندر سولوشن نکلا ہے. تو اس سے ہم جن جنگوں کے حوالے سے ہم بھی بات کرتے ہیں, سیکنڈ ورلڈ وار بھی سر ٹیبل پہ بیٹھ کے پھر چیزیں اینڈ وہ ہوئے. مارشل صاحب میں آخر میں آپ سے ایک چیز ہے کہ امریکہ ایران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, مطلب وہ یہ ہم زیادہ اوور ایمبیشیس ہو رہے ہیں کیونکہ 40-45 سال کی جو جنگ ہے, جو اپنی مخالفت ہے, وہ اتنی جلدی نہیں, صرف یہ جنگ بندی کا معاملہ ہوگا, اور جو ابھی حالیہ جنگ ہوئی ہے اس چیزوں پہ ہی صرف بات ان فیوچر ہو سکتی ہے. جو پابندیاں جو باقی چیزیں ہیں وہ نہیں ہوں گی. دیکھیں اگر ہم آج یہاں سے 3 چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں کہ ایک لبنان پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ جنگ بند ہو جائے, دوسرا یہ کہ ہرمز کسی فارم میں کھل جائے, اور تیسرا یہ کہ یہ جو ڈیڈ لائن ہے 15 ڈیز کی یہ ایکسٹینڈ ہو جائے, اور مذاکرات کی اگر سیکنڈ سٹیج ہے وہ سیٹ ہو جائے, تو دس از اے گڈ آف سکسیس. ہمیں اس سے زیادہ کی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, اس سے زیادہ کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. اس کی یہ ہے کہ یہ نیگوسیشنز نارمل نہیں ہیں, یہ ویسٹ ایشیا یا اس خطے میں جو پاور بیلنس ہے یہ اس کے بارے میں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, اور اس خطے میں جو پاور بیلنس ہوگا وہ پوری دنیا کو ایکچولی امپیکٹ کرے گا, کیونکہ یہ اٹس اے موسٹ امپورٹنٹ ایک ریجن ہے دنیا کا جہاں سے ساری انرجی فلو ہو رہی ہے, جہاں پہ چائنا کا ایکچوئل BRI کا جو نیٹ ورک کی افتتاح اور سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ جگہ ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہی رکھنی چاہیے. بٹ ابھی جو میں دیکھ رہا تھا اس کی الجزیرہ کی کوئی خبر تھی کہ شاید اب پیپر سائن ہو کے ایکسچینج ہونے والے ہیں, یعنی کہ جن چیزوں پہ اب تک ہو چکا ہوا ہے ایگریمنٹ, تو اللہ کرے یہ ٹھیک ہو. پیپر ایکسچینج کا مطلب ہے کہ they have reached to a certain conclusion. جی, وہ ابھی انس بھی رپورٹ کر رہے تھے کہ نوٹس جو ہیں وہ ایکسچینج وہ ہوئے ہیں کچھ ہی دیر پہلے. بہرحال جو آپ نے بات کی کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جو یہ حالیہ صورتحال ہے اس کے بعد دنیا امن کی طرف جائے, یہ سب کی خواہش ہے. بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب, آپ کا بھی ہمارے ساتھ جاوید اختر ملک صاحب بھی موجود